مزید خبروں کی طرف آرٹیکل 226 سپریم کورٹ میں چوہے صاحب آج اہم ترین مقدمہ زیر سماعت ہے اور سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروائے جائیں. یہ ریفرنس ہے، صدارتی ریفرنس صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان، 3 صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ جو صدارتی ریفرنس فائل کیا گیا سپریم کورٹ میں اس کو سپورٹ کر چکی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ سندھ حکومت، ایک دوسرا بڑا صوبہ، وہ اس کو اپوز کر رہا ہے. رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس مقدمے میں فریق ہیں، ان کی یہ درخواست منظور کر لی گئی، انہوں نے بھی دلائل دینے ہیں. آج جو بحث ہوئی ہے چوہے صاحب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو لگتا یہ ہے کہ ابھی تک ابتدائی 2-3 دنوں کی سماعت میں ڈویژن ہے سوچ میں. جو فاضل جج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں ہے جناب کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کر رہے ہیں جی اس بینچ کی. آئین میں اسپیکر چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار درج نہیں. اب یہ سب سے پہلے بتا دوں کہ آرٹیکل 226 اس کے بارے میں تشریح کے لیے گئے ہیں اور آرٹیکل 226 کیا کہتا ہے؟ وہ ہے انتخابات خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوں گے. یہ اس کا ٹائٹل ہے، الیکشن بائی سیکرٹ بیلٹ. دستور کے تابع تمام انتخابات ما سوائے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوں گے. اب یہ بحث چل رہی ہے کہ جناب سیٹ کے جو انتخابات ہیں وہ ہوتے ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت، تو اس پہ تشریح مانگی جا رہی ہے. اسی تناظر میں آج مکالمہ ہوا اٹارنی جنرل کا اور فاضل جج صاحبان کا. صدر کے انتخاب میں الیکشن کمیشن کا ایک کردار ہوتا ہے. اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب کہہ رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 60 میں چیئرمین سینٹ کے انتخابات کا ذکر ہے. آرٹیکل 53 اور 60 میں ذکر نہیں کہ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہوگا یا خفیہ بیلٹ سے. جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس، وہ کہتے ہیں جناب یہ چیز کلیئر نہیں ہے. آرٹیکل 53 اور 60 میں کوئی ذکر نہیں ہے. آرٹیکل 226 کے تحت اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب خفیہ ووٹنگ سے ہوگا. اٹارنی جنرل خالد جاوید، سینٹ قومی اسمبلی انتخابات آئین کے تحت نہیں ہوتے، یعنی کہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے آرٹیکل 226 واضح ہے. جسٹس اعجاز الاحسن اور یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 226 میں کوئی وہ نہیں ہے، ابہام نہیں ہے. وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ کے علاوہ تمام الیکشن خفیہ ووٹنگ سے ہوں گے. جسٹس اعجاز الاحسن، آرٹیکل 226 کا اطلاق ہو تو مخصوص نشستوں کے انتخابات ہو ہی نہیں سکتے. چیف جسٹس گلزار احمد خان، آرٹیکل 226 کا اطلاق ہر الیکشن پر نہیں ہوتا. پھر وہ آ گئے ہیں جناب چیف اٹارنی جنرل آ گئے ہیں اس پوائنٹ پہ. قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن قانون کے تحت ہوتے ہیں. کوئی ایم پی اے پارٹی کے خلاف ووٹ دینا چاہتا ہے تو سامنے آ کر ووٹ دے. جسٹس اعجاز الاحسن، پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پر نااہلی نہیں ہو سکتی. اب یہ اٹارنی جنرل نے ایک اور بات کی ہے کہ پارٹی پالیسی، اگر آپ سینٹ کے الیکشن میں پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دیتے ہیں تو اس پہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی. لگتا ہے چوہے صاحب کہ وہ اس معاملے پہ بھی سپریم کورٹ سے کوئی ججمنٹ لینا چاہ رہے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو پولیٹیکل پارٹیز میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے اور جو رائے پہ پابندی ہے، پھر وہ تو ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ اس طرح تو پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں گی. پھر تو ایم پی ایز ایم این ایز کہیں گے جناب ہم جس کو چاہیں ووٹ دیں. نہیں، پہلے یہی تھا اور پھر یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے یا اس کے بعد اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. لیکن ثابت شاکر صاحب، آپ کے راستے میں جو بڑا پتھر پڑا ہوا ہے نا اوپن بیلٹ کے مسئلے پر، وہ ہے کہ تمام الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن ول بی تھرو سیکرٹ بیلٹ. جی ہاں. اب یہ الیکشن ہے اور اس میں صرف فرق یہ ہے کہ یہ انڈائریکٹ الیکشن ہے. ہاں جی. پرائم منسٹر کی ایسرٹینمنٹ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کس ممبر کو ہاؤس کا اعتماد حاصل ہے. جی ہاں. وہ الیکشن نہیں ہے، اگرچہ دیٹ از آلسو ٹینٹاماؤنٹ ٹو الیکشن، لیکن وہ الیکشن ایز سچ نہیں ہے. مطلب پہلے یہی تھا کہ جو میجورٹی لیڈر کو انوائٹ کیا جاتا تھا، پھر نے کہا جی یہ نہیں ہے، اس طرح نہ کرے. تو یہ جو بات ہے نا کہ الیکشن جو ہے
جو آئین کے تحت الیکشنز ہیں وہ سارے سیکرٹ بیلٹ کے ہوں گے. اس آرٹیکل کو آپ یا میں باہر کیسے پھینک سکتے ہیں؟ مجھے تو اس کا یعنی یہ امینڈمنٹ کر لے تو ایک علیحدہ بات ہے. میرا خیال ہے چوہدری صاحب یہ کافی آگے جا کے بحث، کیونکہ آگے جو میں آپ کو ریمارکس بتا رہا ہوں اس سے کافی چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں. اور منتخب نمائندہ عوام پارٹی سربراہ کو جواب دہ ہوتا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں جرمنی کی پارٹیاں طے کرتی ہیں کون کون اسمبلی بنے گا. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے اور جرمنی میں بھی متناسب نمائندگی کا طریقہ کار رائج ہے، جیسے کہ پاکستان میں سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، یہ بھی متناسب نمائندگی کے ذریعے ہوتا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اب جرمنی کی مثال دی ہے، تو اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ جرمنی والا طریقہ کار پاکستان میں مخصوص نشستوں پر ہوتا ہے. شہری جس کو چاہے ووٹ دے سکتا ہے مگر ایم پی اے نہیں دے سکتا. اٹارنی جنرل خالد جاوید. ایم پی اے کو خفیہ رائے شماری میں آزادانہ ووٹ کا حق ہے، یہ ایک اہم سوال ہے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پھر پوائنٹ آؤٹ کیا جناب خفیہ ووٹنگ میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا بے ایمانی ہوگی. جسٹس اعجاز الاحسن اگر پارٹی کے خلاف ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہے تو سامنے آ کر ووٹ دیں اور پھر نتائج کا سامنا بھی کریں. جسٹس اعجاز الاحسن پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں. اٹارنی جنرل پارٹی ڈسپلن کی پابندی وزیر اعظم اور بجٹ منظوری پر ہی ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک اور بات بڑی کلیئر کر دی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈویژن پائی جاتی ہے. اپنی اپنی سوچ کے مطابق فاضل جج صاحبان جو ہیں وہ آبزرویشن دے رہے ہیں، ریمارکس دے رہے ہیں. یعنی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی وزیر اعظم کے الیکشن پہ اور بجٹ منظوری پہ یعنی کہ فائنانس بل پہ ہوگی، اور آزادانہ ووٹنگ کا اختیار خفیہ رائے شماری سے ہی ممکن ہے. اٹارنی جنرل اب یہ دوسری بات کر رہے ہیں انتخابات میں لوگ امیدوار نہیں پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن ایم پی اے جس کو مرضی ووٹ دے تو پارٹی کیسے چلے گی؟ پارٹی کا نمائندہ ڈسپلن کا بھی پابند ہوتا ہے. اٹارنی جنرل پارٹی سے اختلاف ہو تو مستعفی ہو کر دوبارہ منتخب ہوا جا سکتا ہے. اٹارنی جنرل آپ اخلاقی بات کر رہے ہیں، عدالت میں معاملہ سیاسی ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے جناب اخلاقی سیاسی معاملے پر عدالت رائے کیوں دے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نہیں صابر شاکر صاحب آپ بھی خود سمجھتے ہیں جی معاف کرنا کہ یہ مجھے بتائیں جب سیکرٹ بیلٹس کے ذریعے ہوگا خفیہ رائے شماری ہو رہی ہے تو پتہ کیا چلے گا کہ بھائی غلام صاحب نے کس کو ووٹ دیا اور صابر شاکر صاحب نے کس کو دیا؟ تو چوہدری صاحب اس میں یہی ہے نا کہ آپ امینڈمنٹ کر لیں، پھر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیوں؟ اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جی نہ آپ کے پاس ووٹ ہے تو وہی نا وہی سپریم کہہ رہا ہوں کورٹ چلے گئے. اب لیٹ سی اب کس طرح آگے بڑھتی ہے سپریم کورٹ، ہمیں کیا. لیکن مطلب ہے اس میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے، نہیں اٹ کین ورک ادھر بھی. یہ کافی اسی لیے اس وقت ڈویژن بھی ہے سوچ میں بھی واضح طور پہ، کیونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں. مسلم لیگ نواز ابھی تک میدان میں نہیں آئی اور اس کا گو کہ مریم صفدر صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی اس کو اوپن بیلٹ ہی چاہتے ہیں. لیکن پہلے تو یہ ہوتا ہے صابر شاکر صاحب میں کس چیز کا ہے ہم کہ یعنی جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں وہ ویک سمجھی جاتی ہیں، وہ عوام میں اسٹرانگ سمجھی جاتی ہیں، ایوانوں میں جا کے کمزور ہو جاتی ہیں کیونکہ حکومتیں بن جاتی ہیں ان کے مخالفوں کی جی اور ان کے لوگوں کو فنڈز کے لیے، پیسے کے لیے، کاموں کے لیے، نوکریوں کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے، تو ان کے بہت سارے ممبر اپنے حلقے کے دباؤ میں یا ذاتی مفادات میں اپنا خفیہ طریقے سے یا اعلانیہ طریقے سے اپنی پارٹیوں کے خلاف چلے جاتے ہیں. تو اپوزیشن کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ ووٹ جو ہے نا وہ سیکرٹ کی بجائے اوپن ہو تاکہ ہمارے بندے جو ہیں وہ ہمیں دھوکہ دے کے بے وفائی کر کے حکومت کے بکسے میں ووٹ نہ ڈالیں. یہاں گورنمنٹ چلی گئی ہے سپریم کورٹ کہ جی اوپن بیلٹ کریں یہ ہو جائے گا. یعنی گورنمنٹ اتنی طاقتور گورنمنٹ ہے جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا، تو ان کو کس طرح کا خوف اور خدشہ ہے؟ یہ میری اس سلسلے میں چوہدری صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات ہوئی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ یہ لیجسلیشن ہو جائے
قانون سازی ہو جائے، تو قانون سازی تو ہو نہیں سکی۔ اب وہ چاہتے ہیں کیونکہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن میں اور خفیہ رائے شماری سے، اور یہ بات بالکل ہو چکی ہے، اور ماضی کے سینٹ کے انتخابات جو ہوئے وہ اس میں یہ سارا کام چلتا تھا اور بولیاں لگتی تھیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے چیئرمین سینٹ کا جب عدم اعتماد آئی تھی اس میں بھی گڑبڑ ہو گئی تھی، تو اس سلسلے میں یہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش تھی کہ باقیوں کی تو خواہش تھی کہ اس کو پینڈنگ رہنے دیں اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہ لے جایا جائے اور اس کو ہم پارلیمنٹ میں ہی دیکھیں اور سینٹ کے الیکشن کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی خواہش تھی کہ نہیں، یہ سینٹ الیکشن سے پہلے اس پہ ہونا چاہیے، کوئی وے آؤٹ نکالیں۔ پھر قانونی اور آئینی ماہرین نے یہ وے آؤٹ نکالا کہ لیجسلیشن ہم کر نہیں سکتے، پارلیمنٹ میں ہماری میجورٹی نہیں ہے کل تک۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آئی کہ اٹارنی جنرل نے ایک اور بات بھی بتائی، انہوں نے کہا جی عدالت 2013 میں کسی کو ووٹ نہ دینے کا آپشن بھی ڈالنے کی ہدایت کر چکی، یعنی کہ یہ ممبر کے پاس یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو بھی ووٹ نہ دے اور ایبسنٹ ہو جائے یا ہوتے ہوئے بھی ووٹ کاسٹ نہ کرے، کوئی آپشن نہ استعمال کرے۔ تو ایک یہ بھی طریقہ اٹارنی جنرل نے کہا، اس پہ سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے۔ اور ریفرنس میں ایک سوال ہارس ٹریڈنگ اور دوسرا الیکشن کی شفافیت کا ہے اٹارنی جنرل، تو عدالت سے آرٹیکل 226 کی تشریح کی استدعا ہے، یہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے، تو لہٰذا سماعت اب ہوگی کل، تو دیکھتے ہیں جناب اس پہ کیا ہوتا ہے۔ چوہدری صاحب نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں صابر چاکر صاحب، اس گورنمنٹ کو بھی 2.5 سال ہو گئے ہیں، بس تھوڑے 10-12 دن کم ہیں جی، انہوں نے بھی 2.5 سال ضائع کیے ہیں۔ اصل میں جو تھا لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا تھا، عام آدمی کی اس کی دہلیز پر اس کی مرضی سے سڑک نالی نلکا یعنی سارا کچھ ہو، وہ آپ نے ٹھپ کیا ہوا ہے۔ ان الیکشن کو کرانے کی طرف نہ حکومت جا رہی ہے نہ اپوزیشن جا رہی ہے، تو یہ میں تو کس چیز کا رونا لوں؟ یہ بات تو صحیح ہے، آپ اصل کام کی طرف آتے نہیں ہیں، فروئی معاملات، سپر فلوس بحثیں، کیا کوا جو ہے کالا ہی رنگ کا ہے یا سفید رنگ کا ہے؟ بھائی تم برف میں اس کے بٹھا دو سارا ہی سفید ہو جائے گا، کالا بھی۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی، کیونکہ پریورٹیز جو ہیں، ترجیحات، اس میں اور گورنمنٹ کی ہونی چاہیے۔ جو اس وقت مسائل ہیں یہ ہرگز میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عوام الناس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خفیہ رائے شماری سے ہو یا پھر اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو۔ تو چوہدری صاحب چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہے جناب، لیکن میں یہ کہہ دوں کہ سندھ حکومت اس کو اپوز کرے گی اور اپوز کر رہی ہے، اور رضا ربانی صاحب نے بھی اس میں آنا ہے، تو تب ذرا معاملات کھلیں گے دوسری سائڈ کے۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.